سامعین کرام السلام علیکم۔ آج یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سامعین کرام، فاروق اعظم کی شہادت اسلام کے ان مصائب میں سے ہے جن کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جس دن وہ مسلمان ہوئے، دین اسلام کی عزت و شوکت بڑھ گئی، اور اپنے عہد خلافت میں تو وہ کام کیے جن کی نظیر چشم فلک نے نہیں دیکھی، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ کی شہادت کا مختصر حال یہ ہے کہ جب آپ اپنے آخری حج سے واپس ہوئے تو وادی محسب میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ چاند کی طرف جو نظر کی تو اس کی روشنی اور اس کی تنویر آپ کو اچھی معلوم ہوئی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، ابتدا میں یہ کمزور تھا، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو گیا، اب یہ گھٹنا شروع ہوگا۔ یہی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے۔ پھر دعا مانگی کہ اے اللہ، میری رعیت بہت بڑھ گئی ہے اور میں اب کمزور ہو چکا ہوں۔ خداوند، قبل اس کے کہ مجھ سے فرائض خلافت میں کوئی قصور ہو، مجھے اس دنیا سے اٹھا لیجئے۔ اس کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچے مارے۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ اب میری موت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز معمول کے مطابق نماز کے لیے مسجد میں بہت جلدی تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو اس درہ سے جگاتے تھے۔ اس کے بعد مسجد پہنچ کر نمازیوں کو صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے اور نماز شروع کرتے تھے، اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسے ہی شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہہ پائے تھے تو ایک ماجوسی کافر ابو لؤلؤ، جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے مسجد کے محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر کے لگائے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر بجائے آپ کے امامت کے مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کہ کس طرح مسجد سے نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار حائل تھیں، ان سے نکل جانا آسان نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے اور صحابیوں کو بھی زخم کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے۔ اتنے میں نماز مکمل ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ گرفتار ہو گیا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ سامعین کرام، اس میں غور کی بات یہ ہے کہ اتنا عظیم واقعہ ہو گیا لیکن کسی مسلمان نے نماز نہیں توڑی، بلکہ نماز کو پورے اطمینان کے ساتھ مکمل ادا کیا گیا۔ نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لوگ ان کے گھر پر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے نماز فجر اسی حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو لؤلؤ ماجوسی۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر اتنی بلند آواز سے پڑھی کہ باہر تک آواز آئی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک کافر کے ہاتھ سے مجھے شہادت ملی۔ سامعین کرام، یہ مختصر سا واقعہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ سامعین کرام، اس واقعے سے یہ ظاہر ہوا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع پر شہید کر دیا گیا، مگر کسی بھی صحابی نے نماز نہیں توڑی، نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد باقی کے معاملات دیکھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز پر قائم دائم رہنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی شہادت کی موت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔